محرم کا مہینہ ہے اور آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ محرم کے مہینے کی ابتدا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوتی ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ پیغمبر خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر داماد پیغمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان میں سے 72 لوگوں کے شہادت کا دن ہے، جو کربلا کے واقعے اور کربلا کے حادثے سے مشہور ہیں۔ وقت بھی انتہائی نازک اور کم ہے، اور واقعے کربلا کے بارے میں کچھ کہنا یہ بھی انتہائی حساس اور نازک معاملہ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اعتدال کے راستے پر چلتے ہوئے اس واقعے کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے، تو مدینے میں جو سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کی گئی وہ مدینے کے اندر رہنے والے یہودی تھے، جن کے متعلق قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ میرے پیغمبر یہ یہود اور نصارہ یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں بن سکتے ہیں۔ ہاں ایک صورت میں یہ آپ کے اپنے بن سکتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ آپ دین اسلام کی دعوت کو چھوڑ دیں اور دین یہودیت یا دین عیسائیت اور نصرانیت اختیار کر لیں۔ جب تک آپ اپنے مذہب اور دین پر ہیں تب تک یہودی آپ کے اپنے نہیں بن سکتے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اس ذات کا فیصلہ ہے جس ذات نے یہودی اور عیسائیوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو مدینے کے یہود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مخالف تھے۔ ایک موقع پر آپ نے صحابہ اکرام سے، جو انصار صحابہ اکرام ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ یہودی ہمارے سب سے زیادہ مخالف ہیں؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ آقا آپ کے آنے سے پہلے ہمارے یہاں یہ فیصلہ ہونے کو تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو ہم مدینے کے ریاست اور مدینے کی آبادی کا سردار چنیں اور سردار منتخب کریں۔ اتنے میں آپ نے ہجرت فرمائی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی وہ جو سیادت اور امارت اور بڑے ہونے کا خواب تھا وہ چکنا چور ہوا۔ اس لیے یہ یہودی آپ کے سب سے زیادہ مخالف ہیں۔ اور حضرت سعد نے فرمایا حضرت کیوں آپ کے مخالف نہ ہو کہ آپ نے ان کی سیادت کو خاک میں ملائی ہے۔ ان یہودیوں نے اور اس کے علاوہ اس وقت جہاں جہاں یہودی آباد تھے انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی اپنی بساط کے مطابق، اپنی وسعت اور گنجائش اور اپنی طاقت کے مطابق بھرپور مخالفت کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں بھی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، سوائے حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے دنوں میں اماں جان سید عائشہ سے فرمایا
مری ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنے بابا حضرت ابو بکر سے کہیں کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر امت کی امامت کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر صحابہ کرام کے اقتداء آپ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی حکمرانی اور امت کی سیادت وہ حضرت ابو بکر فرمائیں گے۔ 2 سال کا عرصہ آپ نے گزارا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بعد خلیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں بڑی بڑی سلطنتیں وہ اسلام کے علم اور جھنڈے کے سرنگوں اور جھنڈے کے نیچے آنے لگے، تو ساری یہودی دنیا پریشان تھی کہ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ ان کا پیغمبر دنیا سے جائے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے اس دین کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرایا۔ پھر ہمارا خیال تھا کہ یہ ابو بکر دنیا سے جائے گا تو امت اس کے علاوہ کسی اور پر متفق نہیں ہوگی، لیکن حضرت عمر کے نام پر یہ متفق بھی ہو گئی اور اسلام پہل بھی رہا ہے۔ تو صنعاء یمن کے اندر رہنے والے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا وہ یہ منصوبے بنوا رہا تھا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کس طرح دینی یہودیت ایک دفعہ پھر غالب ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں 10 مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام کا نام لے کر فرمایا کہ تم 6 آدمی آپس میں مشورہ کر کے تم میں سے کسی کو اپنے لیے امیر بنائیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان 6 صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام اور بھی آگے بڑھا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پڑوس کابل کے دروازے پر اسلام پہنچا، اور صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں میرے اور آپ کے پڑوس تک آ پہنچے۔ بلکہ ایک تاریخی روایت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں قلات اور خزدار ان علاقوں تک صحابہ کرام کے لشکریں پہنچی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے اعتبار سے کچھ نرم تھے، تو عبداللہ ابن سبا نے اسی موقع کو غنیمت سمجھا اور مدینے میں آئی اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ امیر المومنین، اگر آپ مجھے کوئی سرکاری عہدہ دے دیں، کوئی منصب دے دیں تو میں اسلام اور مسلمانوں کی اور بہتر انداز میں خدمت کر سکوں۔ چرب زبان تو تھا، چالاک تھا، ذہین بھی تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی خود منصب اور عہدے کا طالب ہو اس کو منصب اور عہدہ نہیں دیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمایا۔ یہ کچھ عرصہ مدینے میں رہا، پھر یہ مدینے سے بصرہ چلا گیا اور وہاں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے لگا کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ وہ اقربا پرور ہیں، وہ بیت المال کا مال اٹھا کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے، جبکہ حضرت عثمان سخی تھے لیکن وہ سخاوت اپنی ذاتی مال سے کیا کرتے تھے، بیت المال مسلمانوں کی مال سے نہیں۔ بلکہ آج بھی مدینے میں حضرت عثمان کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہیں، جس اکاؤنٹ سے، جس بینک سے
آج بھی مسجد نبوی کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ جب بصرے کے گورنر کو پتہ چلا، اس نے اس کو بلایا کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہو، تو اس کو بصرے سے نکالا، یہ کوفہ چلا گیا۔ کوفہ میں بھی جو سادہ لوح مسلمان تھے ان کو ورغلانے کی کوشش کی۔ پھر کوفہ کے والی اور گورنر نے اس کو کوفے سے نکالا تو یہ دمشق چلا گیا، اور دمشق کا گورنر اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ کو حضرت عثمان نے نہیں بلکہ حضرت عمر نے دمشق کا گورنر بنایا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے خلافت میں، حضرت عثمان کے خلافت میں، حضرت عمر کے خلافت میں کسی نہ کسی منصب پر مسلمانوں کے لیے اپنے خدمات پیش کیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا، جب یہ باتیں کر رہا تھا تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک صحابی ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے سامنے جب باتیں ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ تم ہمیں یہودی لگتے ہو، ہمیں لگتا یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے یہاں آئے ہو۔ تو انہوں نے حضرت معاویہ سے ذکر کیا، یہ گھر کی وجہ سے دمشق سے بھی بھاگا اور مصر میں جا کر آباد ہوا۔ یہاں کی زمین اس کی توڑی سے ہموار ملی، اس لیے کہ مصر کے لوگ کسی حد تک حضرت عثمان سے ناراض تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی منصب پر ہو وہ ہر آدمی کو راضی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی حکمران شریف ہیں تو جو شریر لوگ ہیں وہ کبھی راضی نہیں رہ سکتے، اور اگر حکمران شریف نہ ہو تو پھر جو شریف لوگ ہیں ان کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، پھر وہ ناراض رہتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے جو لوگ حضرت عثمان سے قدر ناراض تھے ان کا ذہن بنانا شروع کیا، اور ان کے ذہنوں میں پہلی بات یہ ڈالی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے وصیت فرمائی ہے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہو، اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ان تینوں نے حضرت علی کے حق کو دبایا ہے۔ دوسری بات یہ گڑی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں صحابہ کرام میں سب سے افضل اور برتر ہیں۔ تیسری بات کہ حکومت بنو ہاشم کا حق ہے، اور تمام قبائل میں سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والے وہ بنو ہاشم ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اب حضرت ابو بکر اس کا تعلق بھی بنو ہاشم سے نہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا تعلق بھی بنو ہاشم سے نہیں، تو کہنے لگا سب سے زیادہ عزت والے جب بنو ہاشم ہیں تو پھر خلافت بھی انہی کا حق ہے۔ تو حضرت علی کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، اور بنو ہاشم کے لیے خلافت مناسب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں انہوں نے فضا بنائی۔ دوسری طرف اسی عبداللہ ابن سبا یہودی نے کچھ خطوط بصرے میں لکھی، کچھ خطوط کوفے میں لکھے، اور خط لکھے حضرت علی کی طرف سے، اور کوفہ اور بصرے والوں سے کہا کہ تمہارا خلیفہ جانبدار ہے، اقربا پرور ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے یہودیوں کی شرارت اور اسلام کے خلاف ان کے منصوبے۔ حضرت علی مدینے میں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ بصرہ اور کوفہ والے سمجھنے لگے کہ حضرت علی کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، جبکہ یہ خطوط حضرت علی نہیں بلکہ عبداللہ ابن سبا یہودی لکھا کرتا تھا۔
تو یہاں ایک آبادی، ایک لوگ، کچھ باشندے، ایک فرقہ وجود میں آیا جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین، حضرت علی سے محبت کرنے والوں کے نام سے پیش کیا، اور اسی لوگوں نے مدینے پر چڑھائی کرتے ہوئے حضرت عثمان کو شہید کیا اور انتہائی دردناک انداز سے شہید کیا۔ انسانی تاریخ میں اور اسلام کے تاریخ میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ دردناک شہادت حضرت عثمان کی ہے، حضرت حمزہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو یہی لوگ حضرت علی کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی مشاورت سے جب خلیفہ چنے گئے تو یہاں صحابہ کرام کی رائے الگ الگ ہو گئی۔ تاریخ کا یہ وہ نازک موڑ ہے جہاں سمجھنے کے لیے اعتدال کی بھی ضرورت ہے، حکمت کی بھی ضرورت ہے اور علم کی بھی ضرورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور آپ کا منشا یہ تھا کہ پہلے خلافت کو مستحکم کیا جائے، پھر جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان سے ان کی شہادت اور ان کے قتل کا قصاص اور بدلہ لیا جائے۔ یہ رائے تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مقابلے میں دوسری رائے تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ابھی اگر قاتلان عثمان سے بدلہ نہیں لیا گیا تو کل کے لیے اسلام کا کوئی بھی خلیفہ وہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک جتھا اٹھے گا اور وہ مسلمانوں کے خلیفہ کو شہید کرتا رہے گا، تو پہلے حضرت عثمان کے قاتلین کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کا، امت کا غصہ بھی کم ہو جائے اور لوگوں کے اندر یہ وقات بھی پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کی وقات کتنی ہوتی ہے۔ اب حضرت معاویہ کی رائے اپنی جگہ درست، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اپنی جگہ درست۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے مبارک سے لگی ہوئی مٹی میرے اور آپ کے آنکھوں کا سرما، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے مبارک سے لگی ہوئی مٹی میرے اور آپ کے آنکھوں کا سرما۔ حضرت علی بھی میرے پیغمبر کے صحابی، حضرت امیر معاویہ بھی میرے پیغمبر کے صحابی۔ اگر ہم حضرت علی کے پیچھے چلیں تب بھی ہدایت کے راستے پر چلیں، ہم اگر حضرت امیر معاویہ کے نقش قدم پر چلیں تب بھی ہدایت کے راستے پر چلیں۔ ہمارے لیے دونوں برابر، دونوں پیغمبر کے صحابی، ان کے جوتے میرا اور آپ کا سر، ہم تفریق نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کا مقام نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ رب نے جو مقام عطا کیا ہے وہ سب سے بلند ترین مقام ہے اور وہ مقام ہے صحابیت کا شرف۔ پیغمبروں کے بعد اگر کسی کو کوئی مقام ملا ہے تو وہ مقام صحابہ کو صحابیت کا ملا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جس کا فائدہ اٹھایا عبداللہ ابن سبا یہودی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھڑکایا اور یوں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لشکروں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیں۔ تو اسی عبداللہ ابن سبا نے کچھ لوگوں کا ذہن بنایا کہ یہ دیکھیں امیر معاویہ خاکم بدہم، نعوذ باللہ، وہ تو کافر ہیں، یہ حضرت علی ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے۔ ایک آدمی نے دو جماعتیں تیار کی، ایک جماعت کہتی ہے حضرت علی وصی رسول اللہ ہے، حضرت علی سب تمام صحابہ کرام میں افضل ہیں، بڑی کائنات میں ہم سے زیادہ محبوب وہ حضرت علی ہیں۔ اور دوسرے طرف کے لوگ وہ انتہائی درجے کا بغض رکھتے ہیں حضرت علی سے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی
تیرے بارے میں دو جماعتیں ایسی ہلاک ہوں گی جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کی دو فرقے ہلاک ہوئے. ایک فرقہ کہنے لگا کہ یہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ بھی ہلاک ہوئے، اور دوسروں نے حضرت عیسیٰ کی طرف بری نسبت کی، وہ بھی ہلاک ہوئے. فرمایا تیرے بارے میں بھی دو جماعتیں اسی طرح ہلاک ہوں گی. اب جب دیکھا گیا کہ اسلام کا شیرازہ تو بکر نہیں رہا ہے، یہ تو متفق ہیں، جنگ کے باوجود بھی ان کی قوت اور ان کی شوکت میں کوئی کمی نہیں آئی، تو عبداللہ ابن سبا اور ان کی ذریت اور ان کی جماعت نے سوچا کہ اس وقت 3 آدمی ہیں جن پر امت جمع ہو سکتی ہے. ایک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. 3 آدمیوں کو مقرر کیا. ایک کی ذمہ داری کہ رمضان کی 17 یا 21 تاریخ کو فجر کی نماز میں وہ حضرت معاویہ پر حملہ کرے گا. اس نے حملہ کیا، حضرت معاویہ زخمی تو ہوئے لیکن بچ گئے. دوسرے کے ذمہ تھا اسی دن فجر کی نماز میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان پر حملہ کیا جائے. وہ اس دن فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے بیماری کی وجہ سے. خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ شہید ہو گئے. اور تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن ملجم نے اس پر حملہ کیا. ایک زہر آلودہ خنجر سے آپ پر وار کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو جانشین مقرر کیا گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے خوشخبری سنائی تھی کہ ان ابنی ھذا لسید، کہ میرا یہ والا بیٹا سردار ہے، اور فرمایا میرے اسی بیٹے کی وجہ سے اللہ پاک ایمان والوں کی 2 فرقوں میں صلح کرائے گا. میرے پیغمبر کے پیشن گوئی اور الفاظ پر غور کریں. پہلی بات، میرا یہ والا بیٹا سید ہے، سردار ہیں. دوسری بات کہ اللہ پاک ایمان والوں کی 2 بڑی فرقوں میں اس کے ذریعے سے صلح کرائے گا. تو وہ 2 فرقے، ایک حضرت علی کا اور ایک حضرت امیر معاویہ کا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود فرمایا کہ یہ دونوں فرقے عظیمتین من المسلمین، یہ 2 بڑی بڑی فرقیں، 2 بڑی بڑی جماعتیں، لیکن ہوگی دونوں مسلمان. اس لیے میں نے عرض کیا ترازو کو وہ سیدھا پکڑیے، ہم کسی جانب جھک نہیں سکتے ہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیا، اور صلح کے شرائط یہ پائے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. مجھے اور میرے بھائی حضرت حسین کو بیت المال سے ہر سال 1 لاکھ درہم سالانہ دیا جائے گا. جتنے فیصلے ہیں وہ کتاب اور سنت کے مطابق ہوں گے، اور خلیفہ کا اختیار مسلمانوں کی رائے کے مطابق ہوگی. جب حضرت حسن نے پیشکش کی کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت امیر معاویہ نے سادے کورے کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیا. فرمایا بھتیجے جو اس پر لکھنا چاہو لکھ لو. دستخط حضرت معاویہ نے پہلے سے کر لیا ہے. شرائط لکھے گئے. حضرت حسن اور حسین اور فوج کا جو سربراہ تھا، یہ تینوں دمشق آئے. پہلے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، پھر حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر کہا گیا فوج کے کمانڈر قیس بن سعد سے کہ آپ اٹھیے اور آپ بھی بیعت کر لیں. تو وہ حضرت حسین کی طرف دیکھنے لگا، چونکہ فوج کا کمانڈر تھا نا، فوج کا کمانڈر تھا. الگ ضابطے ہوتے ہیں، طبیعتیں بھی الگ اور مزاجیں بھی الگ ہوتی ہیں. تو حضرت حسین نے فرمایا اٹھیے
جب میرے بھائی حسن نے بیعت کر لی ہے، میں نے بیعت کر لی ہے، تجھے کیا حرج ہے؟ تو قیس بن سعد جو فوج کا سربراہ ہے، انہوں نے بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے۔ ہمارے کتابوں میں البدایہ والنہایہ، تاریخ خلفاء، ان کتابوں میں تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ حوالے ان کے ہیں جو نہ معاویہ کو مانتے ہیں نہ معاویہ کے بیٹے کو مانتے ہیں، جو معاویہ پر بھی طعن کرتے ہیں، جو معاویہ کے بیٹے پر بھی طعن کرتے ہیں، جو معاویہ کے والد پر بھی طعن کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں ہے۔ وہ اپنی کتابیں اٹھائیں، یا تو اپنی کتابوں سے یہ چیز ختم کر لیں اور یا اعتدال پر آئے اور مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں۔ اب جب اسلام ایک امیر پر متفق ہو گئی تو پہلی منصوبہ سازی یہ کہی کہ حضرت حسن کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، ان کو زہر کھلا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ مجھے جتنی محبت حضرت حسین سے ہیں، مجھے اتنی ہی محبت حضرت حسن سے بھی ہے۔ اگر حسین میرے پیغمبر کا نواسا ہیں تو حضرت حسن بھی میرے پیغمبر کا نواسا ہے۔ اگر حضرت حسین خاتون جنت سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے تو حضرت حسن بھی انہی کے بیٹے ہیں۔ ہم سب اہل سنت والجماعت کے لیے دونوں قابل احترام ہیں، بلکہ میں عقیدت کے سفر میں بات عرض کر لوں، میرے ایک جانب ہزاروں یزید ہوں، میرے ایک جانب ہزاروں یزید ہوں اور مقابلے میں ایک حسین ہو، عقیدت کے طور پر کہتا ہوں میں ہزاروں یزیدیوں کی طرف نہیں، میں حضرت حسین کی طرف جھکوں گا، اس لیے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں مجھے حضرت حسین کی نانا کی سفارش چاہیے۔ میں طلبگار ہوں حضرت حسین کے نانا کی سفارش کا۔ یہ خانوادہ پیغمبر ہیں، میرا جھکاؤ، میری محبت، میری عقیدت یقیناً اس طرف ہوگی، لیکن حقیقت کے ترازو میں پھر وہی کہا جائے گا جو حقیقت ہے۔ پھر حضرت حسن کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا لیں۔ ولی عہد چنا گیا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے پیغمبر کی ایک مشہور حدیث کے راوی ہیں کہ اتا صبات قوم فبالا وتوضا، کہ میرے پیغمبر نے قضائے حاجت پھر اس کے بعد وضو فرمائی، ومسح علی ناصیتہ، اور پیارے پیغمبر نے اپنے جبین اطہر پر مسح فرمایا۔ سب سے مضبوط دلیل ہے یہ فقہ حنفی کا۔ اس حدیث کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ، اس صحابی نے رائے دی ہے حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا لیں۔ بنا دیا گیا۔ سن 51 ہجری میں، سن 52 ہجری میں، سن 53 ہجری میں حضرت امیر معاویہ خود مسلمانوں کے حج کے امیر نہیں بنے، اپنے اسی بیٹے یزید کو امیر بنایا۔ اس کی عمارت میں سارے مسلمان حج کرتے ہیں، جس میں حضرت حسین بھی شامل ہے۔ ان 3 سالوں میں حضرت حسین نے یزید کو اپنا امیر مان کر ان کی عمارت میں حج جیسے فریضے کو ادا کیا ہے۔ اگر یہ لڑائی حق اور باطل کی ہوتی تو حضرت حسین اس کو 3 سال کے لیے امیر مانتے؟ کیا پیغمبر کے خانوادے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حق اور باطل کے معاملے میں اس حد تک سودا بازی اور اس حد تک مداہنت کی طرف چلے جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں، یہ رائے کا اختلاف تھا، یہ مشورے کا اختلاف تھا۔ پھر سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئی تو ان کے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینی شروع کر دی گئی۔ سارے لوگوں نے بیعت کی، صرف چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور بیعت نہیں کی۔
उनमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, एक आपके साली हजरत आसमा के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं और एक हजरत हुसैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्होंने यजीद के लिए बैयत नहीं की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कुछ सोचने का मौका, मोहलत मांगी और कुछ अरसा बाद बैयत कर ली। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी बैयत कर ली। रह गए हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, उन्होंने इनकार किया और वो मक्के में जाकर आबाद हुए। और हजरत हुसैन के पास कूफा वालों की तरफ से खुतूत आना शुरू हो गए कि तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें अपना खलीफा बनाते हैं। फिर इनका वफ्द आया, एतमाद दिलाया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अहलो अयाल के साथ कूफा जाने के लिए राजी हुए। सहाबा किराम ने मना फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने मना किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने मना किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने मना किया। लेकिन वो एक इरादा कर चुके थे, निकले। अपने भाई हजरत मुस्लिम इब्न अकील को कूफा भेजा। जब वो कूफा पहुंचे, उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। कूफा वालों ने हजरत हुसैन के लिए बैयत भी की। हुक्मरान है यजीद, उसने कूफे के गवर्नर से पूछा क्या हो रहा है। नरम तबीयत का मालिक था, गवर्नर को तब्दील किया। उबैदुल्लाह इब्न जियाद को नया गवर्नर नामजद किया। वो जैसे कूफा पहुंचा, उसने एक जोरदार किस्म की तकरीर की तो ये कूफी जो मुस्लिम इब्न अकील के साथ थे, सारे जाकर भाग गए। एक आदमी ने मुस्लिम इब्न अकील को पनाह दी और फिर उनको गिरफ्तार करवाया और हजरत मुस्लिम इब्न अकील शहीद कर दिए गए। यहां हजरत हुसैन को पता चला कि कूफा में हजरत मुस्लिम इब्न अकील शहीद हुए तो वो वापस पलटने लगा। अगर ये सफर हक और बातिल का था तो फिर हजरत हुसैन पलट क्यों रहा है। और ये पलटने की बात भी तन्हा अकेला मैं नहीं, उनकी किताबों में भी है। लेकिन हजरत मुस्लिम इब्न अकील के बेटों ने कहा हम तो वापस नहीं जाएंगे, हम अपने बाबा के खून का बदला लेंगे। तो हजरत हुसैन चल पड़े। चलते चलते एक मकाम पर पहुंचे जिसका नाम है अल क़रआ। ये क़रआ नामी जगह, एक रास्ता कूफे की तरफ जाता है और एक रास्ता दमिश्क की तरफ जाता है। कूफा में जहां मुस्लिम इब्न अकील को शहीद किया, जहां से खतूत आए, और दमिश्क में यजीद की पाई सुल्तनत। यहां उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने एक दस्ता भेजा है और उस दस्ते का सरबराह कमांडर आमिर इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये रिश्ते में हजरत हुसैन के नाना लगते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूजात भाई हैं। इस मौके पर जैसे ही वो पहुंचे तो दस्ता भी पहुंच चुका था फौज का। तो इसने हजरत हुसैन को समझाया कि देखो ये कूफे वाले गद्दार हैं, इन्होंने तुम्हारे वालिद से भी गद्दारी की, उनको शहीद किया, ये तुमसे भी गद्दारी करेंगे। हजरत हुसैन ने देखा फलाना फलाने का बेटा, इसने मुझे खत भेजा है, ये तो उबैदुल्लाह इब्न जियाद के लश्कर में मौजूद हैं, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। हजरत हुसैन समझ गई कि कूफे वाले ने अपनी रिवायत तब्दील नहीं की है, बल्कि जो रिवायत है इनकी दगाबाजी की वो अभी तक बरकरार है। तो हजरत हुसैन ने 3 शराइत पेश की। ये 3 शराइत भी हमारे किताबों में भी हैं, उनकी किताबों में भी है, और दर्जन भर किताबें हमारी, दर्जन भर किताबें उनकी, सब में मौजूद है। पहली शर्त ये है, मुझे इजाजत दो, मैं जहां से आया हूं वापस पलट जाऊं, मक्का। दूसरी शर्त यह है, मेरा रास्ता खाली करो, मैं सरहदात पर जाकर इस्लाम के लिए लड़ूंगा, यहां तक कि जामे शहादत नोश कर लूं। और या फिर यह है कि मुझे यजीद के साथ उनके दरबार तक जाने दो, वह हुआ इब्न अम्मी, वो मेरा चाचाजाद भाई है, मैं अपना मामला उसके साथ खुद तय कर लूंगा। दोनों किताबों में मौजूद है।
ہمارے کتابوں میں بھی ہیں، البدایہ والنہایہ، تاریخ کی تمام کتابیں لکھتے ہیں، ان کا اٹھائیں، خلاصۃ المصائب، جلاء العیون، اصول کافی، فروع کافی، تمام کتابیں ان کے اٹھائیں، ان میں یہ موجود ہیں 3 شرائط۔ عبید اللہ ابن زیاد سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا آخری شرط منظور ہے کہ یہ یزید کے پاس جائیں اور اپنا معاملہ وہاں خود طے کر لیں۔ حضرت حسین قرعہ کے مقام سے دمشق کی طرف چل پڑے اور کتنے سارے میل کا فاصلہ کیا ہے، طے کیا ہے، تقریباً 60 میل چلے ہیں، چلتے ہوئے 2 دن لگے ہیں، اور اگلا جو مقام ہے اس مقام پر پہنچے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کربلا۔ دیکھو حضرت حسین کوفہ کے راستے پر نہیں، آپ دمشق کے راستے پر ہیں، اس لیے کہ کوفہ کا راستہ تو قرعہ سے ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ مولانا گوگل سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر سکے گا کہ قرعہ سے آگے کوفہ کتنا دور ہیں، اور کربلا کیا دمشق کے راستے میں ہے یا کوفہ کے راستے میں ہے؟ تو کربلا کوفہ کے راستے میں نہیں ہے، یہ دمشق کے راستے میں ہے، اور آپ نے 2-2.5 دن کے واپسی کا سفر کیا ہے۔ 10 محرم کو یہاں عصر کے وقت پڑاؤ ڈالا ہے، دریائے فرات کے کنارے، یہاں حضرت حسین اور ان کے جو اہل و عیال، بیوی بچے ہیں، ان کا پڑاؤ ہے۔ 1.5 میل کے فاصلے پر جو ابن سعد کا لشکر ہیں، وہاں ان کا پڑاؤ ہے، اور وہ قریب اس لیے نہیں آئے کہ ان کے ساتھ خواتین ہیں۔ یہ جو 60 آدمی مکے سے چلے تھے حضرت حسین کے ساتھ، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ اگر یزید کے پاس پہنچا اور ہمارے خطوط دکھائے اور ہم لشکر میں موجود ہیں، وفد میں موجود ہیں، وہ تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر لے گا، لہٰذا اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے۔ ہم بچیں گے تب جب حضرت حسین نہیں ہوگا اور ہمارے لکھے ہوئے خطوط ہمارے خلاف دلیل نہیں بنے گی، تب ہم بچ سکتے ہیں۔ تو عصر کے وقت ان 60 آدمیوں نے جو حضرت حسین کو کوفہ سے لینے کے لیے آئے تھے، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر لوں، ان کا دماغ ابھی ناپختہ ہے، اور اب جو بات ڈالی گئی مرتے دم تک ان کے ذہن خواہش خیال میں بیٹھی ہوئی ہوگی۔ میں ان کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ 60 آدمی جو حضرت حسین کو لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے عصر کے قریب حضرت حسین کے خیمے پر حملہ کیا، اور ان کی تلواروں کے سامنے حضرت حسین آئے تو کٹتے چلے گئے، اگر حضرت حسین کے اولاد میں سے کوئی آئے تو وہ بھی کٹتے چلے گئے، اگر خواتین آئے تو وہ بھی کٹتی چلی گئی۔ ابن سعد کے لشکر کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو دور ہے۔ پھر انہوں نے ثبوت مٹانے کے لیے خیموں کو آگ لگانا شروع کیا۔ جب خیموں میں آگ بھڑک اٹھی، دھواں انہوں نے دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا یہ 72 لوگ جو میرے پیغمبر کے خانوادے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ یہاں شہید پڑے ہیں، یہ خون کے دریا میں تیر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کسی کو بخشا نہیں، وہ 60 کے 60 پھر یہاں عبید اللہ ابن زیاد کے دستے نے ان کو اپنی تلواروں کے تیغ پہ رکھا اور ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا۔ حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے علی، اور وہ مشہور ہیں زین العابدین سے، تاریخ ان کو زین العابدین سے یاد کرتی ہے، اور ان کا نام ہے علی ابن حسین۔ یہ واحد آدمی ہیں، واحد مرد ہیں جو ان 72 آدمیوں میں زندہ بچے ہیں۔ جب کوفہ والوں نے ماتم شروع کیا، گریبانوں کو پاڑنا شروع کیا، اپنے اوپر تپیڑے برسانا شروع کیے، تو یہ زین العابدین کہنے لگے، کوفہ کے لوگوں تم کتنے خائن ہو، تم کتنے خیانت گر ہو، پہلے تم نے ہمارے بابا کو شہید کیا اور اس کے بعد ہمارے پورے خاندان کو شہید کیا، ہمارے شہید کرنے والے تمہارے علاوہ کوئی نہیں،
اور اب ماتم بھی کر رہے ہو؟ پتہ چلا کہ نہیں کہ حضرت حسین کے قاتل کون ہیں؟ پتہ چلا؟ ہاں، یزید کتنا ملوث ہے؟ صرف اتنا کہ وہ وقت کا حکمران ہے. وہ حضرت حسین کے قتل میں، شہادت میں اتنا ہی شامل ہے کہ وہ وقت کا حکمران ہے. مجھے یاد آیا، اللہ پاک کروڑہا رحمت نازل فرمائے مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے مرقد پر، فرمایا اگر کسی ریاست میں، کسی آبادی، کسی ملک میں کوئی آدمی بے گناہ قتل کیا گیا اور اس مقتول کا قاتل مل نہ رہا ہو تو وقت کا حکمران اس مظلوم اور مقتول کا قاتل شمار ہوتا ہے. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر یزید قاتل ہے، اس لیے کہ حکومت ان کی تھی. عبید اللہ ابن زیاد ان کا گورنر تھا، ابن سعد کا لشکر ابن زیاد کا بھیجا ہوا تھا. لیکن اس کے علاوہ جن کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں یہ وہ کوفی ہیں جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے حضرت حسن کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے حضرت حسین کو بھی غداری کے ساتھ شہید کر دیا. آخری بات عرض کر دوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت نہیں، کہ کربلا کے میدان میں شہدائے کربلا کو پانی نہیں ملا. میں نہیں کہتا، میری تاریخ نہیں کہتی، ان کی تاریخ کہتی ہے، ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت حسین نے لڑتے لڑتے اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں ڈالا. جب گھوڑا دریائے فرات میں پہنچا اور گھوڑے نے پانی پیا تو کیا حضرت حسین اپنے بیوی بچوں کے لیے مشکیزہ پانی کا بھر کر نہیں لا سکتے تھے؟ گھوڑے کو پانی پلایا اور بچوں کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا. مان سکتے ہیں کوئی عقل رکھنے والا؟ جن کا مولا اللہ ہے، ان کا عقل سالم ہے، وہ مانیں گے. اور جن کا مولا گھوڑا ہے تو ظاہر بات ہے، جو جس طرح جانور کو پالتا ہے ان کی طبیعت بھی ان کی طرح بن جاتی ہے. پھر وہ عقل سے خالی ہیں، گھوڑا بھی جانور اور یہ بھی پھر جانوروں کی طرح عقل سے خالی ہوں گے. ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، میرا مورخ نہیں، ان کا مورخ ہے. میرے مذہب کا امام اور عالم نہیں، ان کے مذہب کا عالم ہیں. وہ کہتا ہے کہ حضرت حسین نے کہا اے کوفیو پانی دے دو. جب آپ کو پانی پیش کیا گیا تو آپ نے اسے کہا ادھر آؤ. خیمے کے پیچھے لے جا کر کنواں کھودا، وہاں سے پانی نکل آیا اور فرمایا مجھے پانی کی حاجت نہیں تھی، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ ہم پانی کے محتاج نہیں. فرمایا پھر ہم نے دیکھا کنواں غائب تھا. میری کتابوں میں نہیں، ان کی کتابوں میں ہیں. جب پانی کا محتاج نہیں تھے تو معصوم بچے، خواتین پیاسے تڑپ تڑپ کر کیوں مرے؟ تو یہ بھی بات تاریخ کے اعتبار سے ان کی کتابوں سے معلوم ہے کہ واقع کربلا دردناک ضرور ہیں، افسوسناک ضرور ہیں، لیکن یہاں کسی کا پانی بند نہیں کیا گیا. لیکن اس واقعے کو اتنا بڑا چڑھا کر کیوں پیش کیا گیا؟ تاکہ حضرت عثمان پر جو 40 دن پانی بند کر دیا گیا تھا وہ حضرت عثمان پر کیے جانے والا ظلم دب جائے. صرف یہی مقصد تھا یہودیوں کا اور کوئی مقصد نہیں. تو اس طرح حضرت حسین اور آپ کے خانوادے کے 72 آدمی انہوں نے شہادت نوش کی، اور یہ شہادت، یہ تاریخ 10 محرم کی تھی. لیکن 10 محرم کی یہ تاریخ ہمیں ماتم کا سبق نہیں دیتا، نوحہ کرنے کا سبق نہیں دیتا، اس لیے کہ شہادت پر رویا نہیں جاتا، شہادت پر فخر کیا جاتا ہے. شہادت مانگی جاتی ہے، شہادت کی دعائیں کی جاتی ہیں. صحابہ کرام کی زندگی اٹھائیے، دعائیں مانگ رہے رات کو رو رو کر، اے اللہ شہادت کی موت دے دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قیامت کے دن عرض کروں گا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. ہائے کاش میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا، پھر زندہ کر دیا جاتا، پھر شہید کر دیا جاتا، پھر زندہ کر دیا جاتا، پھر شہید کیا جاتا. شہادت کا مقام بہت اونچا ہے.
تو اللہ پاک نے اس اونچے مقام پر پہنچایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے، ان کے اہل عیال کو۔ اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائیں اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت حسین اور ان کے اہل و عیال کا راستہ ماتم کا نہیں ہے، اپنے آپ کو مار پیٹنے کا نہیں ہے، دین اسلام پر چلنے کا نام حسینیت ہے، دین اسلام کو اپنانے کا نام حسینیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے حسینی بنائیں، اور یقیناً ہمیں حضرت حسن اور حسین اور اہل بیت سے کیوں محبت نہ ہو۔ صحابی فرماتے ہیں میرا آقا خطبہ دے رہے تھے، وہاں سے حضرت حسن اور حسین میں سے کوئی ایک روایت کے مطابق دونوں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے خطبہ چھوڑا، جائے صحن کے درمیان میں دونوں بچوں کو اٹھایا اور پھر فرمایا یہ دونوں میرے بچے، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ ہم حضرت اور حسن اور حسین اہل بیت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی محبت چاہیے، اور پیغمبر کی محبت سے رب کی محبت ملتی ہے، اور رب کے محبت سے جنت اور کامیابی ملتی ہے۔ تو ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے۔ صحابہ کرام کے جوتے میرے اور آپ کے سر کا تاج، اہل بیت کے جوتے میرے اور آپ کے سر کا تاج۔ اس عقیدت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، اللہ پاک دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔